تعلم القرآن وعلمہ، بے شک بے شک بے شک، آپ میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر مفتی صاحب قبلہ آقا نے فرمایا نظرتن الی العالم بے شک احب الی من غبادت سنت مع صیامہا وقیامہا۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں پیارو، خالی دیکھنا۔ نبی فرماتے، یہ کوئی مولانا مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، آقا فرماتے احب الیہ من عبادت سنت، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ۔ یہ مدرسے کے بچے عالمن اور متعلمن کا لفظ آیا۔ بے شک بے شک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کیا ہو جائے بولو؟ خالی گزر جائے، گزر جائے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک دم ڈائریکٹ سبحان اللہ بول دیتے جی جی، اور سیلف اسٹارٹ ہو گئے آپ لوگ، اور یہ غلطی آپ کی نہیں ہے، یہ ہم جیسے مولانوں کی اور ناظم لوگوں کی ہے۔ اللہ معاف کرے، میں تو پہلے اپنے آپ کو شامل کروں۔ اتنا آپ سے سبحان اللہ کہلاتے ہیں، اتنے ہاتھ اٹھواتے ہیں کہ اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں جائز کہاں ناجائز۔ صحیح بات ہے، نعرے اتنے لگواتے ہیں، ایک موٹر سائیکل پہ ہی نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہو، بنا سوچے سمجھے۔ بنا سوچے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے کو کہاں نعرہ جی، لگتا ہے، جی بس جی، ٹھوک دیا۔ سمجھے؟ ایسے ہی دیکھنا پڑتا۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اب اکبر۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے سبحان اللہ کہاں گئے، مگر میری تقریر میں تھوڑا جوش میں اگر رہو گے نا تو ہوش میں بھی رہنا پڑے گا، ہوش میں بھی رہنا پڑے گا۔ ایک شاعر صاحب بولے بولے سبحان اللہ، میں نے کہا کون سا شعر پڑھا بتائیو؟ تم نے جو سبحان اللہ کہا یہ کیوں کہا ہے؟ کہاں اٹھایا جائے گا؟ تو اب جوش میں اور ہوش میں دونوں رہو گے نا۔ بہت اچھی شروعات ہے، ایسا سید صاحب، نہیں ہے ماشاء اللہ، کہ بہت اچھی شروعات ایسا ہے۔ نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ جاتے کہہ رہا نعرہ حیدری، سب اور یہ جانتے بھی ہیں، پتہ سب نہیں کہ جانتے ہیں۔ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اور ایسے لوگ جھگڑوں میں زیادہ شامل رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کتنے پاپڑ بیلنا کرام سے پوچھو، صحیح بات صحیح بات، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر ایک کی، کر کوئی جاتا ہے جی جی جی، بھرتا کوئی ہے۔ صحیح بات، اب توجہ رکھو گے نا، انشاءاللہ۔ ہوش میں اور جوش میں رہو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے اگر کوئی عالم یا طالب علم یعنی مدرسے میں پڑھنے والا اور پڑھانے والا اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، قرآن شریف نہ پڑھے، دعا نہ مانگے، کچھ بھی نہ پڑھے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ خیر یہاں تو مفتی صاحب نے تب بڑا پردے کا انتظام کیا، عورتوں کے لیے ایک بھی نہیں چھپ رہی ہے، سمجھے؟ ارے پردہ ان بیچاروں سے ہی تھوڑی ہے، ہم سے بھی تو ہے پردہ، بھائی مولویوں سے بھی تو ہے۔ کوئی دیکھو بات میں سچی کہوں گا، ایسا نہیں ہے، مگر عورتیں بھی کم نہیں ہے، لگایا تھا مجھے لگتا ہے سمیٹ کے رکھ دیا، سمیٹ کے رکھ دیا، ہاں سب نیچے۔ مفتی صاحب کی اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جو میں دیکھوں گا وہ بولوں گا۔ ارے بھائی مزار شریف پہ عورت کو جانے کے لیے کیوں روکا ہے؟ کیا مزار شریف غلط جگہ ہے؟ نہیں، اچھی جگہ ہے، کیوں روکا ہے؟ یہاں تک کہ ابتدائے اسلام میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی، تو پھر انہیں مسجد سے کیوں روکا؟ کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ صرف اسی لیے روکا ہے کہ مرد اور عورتوں میں اختلاط نہ ہو۔ اختلاط کا مطلب مرد اور عورتیں آپس میں نہ ٹکرائیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، نہ جائیں، نہ دیکھیں، نہ دکھائیں، یہی تو مطلب ہے۔
اسی وجہ سے جانے کے لیے ان اچھی جگہوں سے روکا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز میں امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، ظہر میں آہستہ، عصر میں بھی آہستہ، مغرب میں پھر زور سے، عشاء میں بھی زور سے۔ 2 نمازوں میں آہستہ، 3 میں زور سے۔ کیوں؟ یا تو سب میں زور سے ہوتی یا سب میں آہستہ۔ بیٹا پاؤں سمیٹو بیٹا۔ کیوں؟ معلوم ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے ابتدائے اسلام میں نا لوگوں کے ذہن میں یہ آ چکا تھا، وہاں کے لوگوں کے، مکہ کے لوگوں کے، عرب کے لوگوں کے، کہ قرآن شریف اگر کسی کے کان میں چلا جاتا نا تو یہ جادو پڑھ کے پھونک دیا تو وہ پھر اسلام لے آتا ہے۔ تو ایسا کرو اس قرآن کی آواز ہمارے بچوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، ہم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ظہر کی نماز میں آ کر کے شور مچایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شور مچایا کرتے تھے۔ تو نبی نے فرمایا اب ظہر کی نماز میں یہ شور ہو رہا، تم قرآن کو دھیرے کر دو، قرآن کو کیا کر دو؟ قرات کو دھیرے کر دو، آہستہ۔ عصر میں بھی وہی معاملہ رہتا تھا، اور وہ لوگ شراب کے عادی تھے۔ مغرب میں جا کر کے، شام کے ٹائم میں وہ لوگ اپنی اپنی بھٹیوں پہ شراب اس پہ جا کے لگ جاتے تھے اور شرابیں پیتے تھے، آتے نہیں تھے۔ تو حکم ہوا کہ قرآن کو اب زور سے پڑھو۔ عشاء میں وہ لوگ سو جاتے تھے، حکم ہوا زور سے پڑھو۔ فجر میں اٹھتے نہیں تھے، مطلب ہوا زور سے پڑھو۔ تو اب کہیں پہ اگر شور مچے یا وہ ہو اس طریقے کی تو کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے، سمجھ میں آگے؟ تو پردے کا مطلب ہے پورا۔ آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ، مفتی صاحب قبلہ ہر جگہ محرم شریف ہوتے ہیں، امام حسین پاک سے، سیدوں سے، اللہ والوں سے محبت کرنا ضروری۔ اگر محبت نہیں کرو گے تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اہل بیت کی محبت ایمان نہ مکمل، مگر، اور یہاں تک کہ اگر نماز پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کون ہے؟ یہی اہل بیت۔ بے شک جب تک درود نہ پڑھے نماز مکمل نہ ہو۔ مگر پیارے ذرا سوچو، ہمارے یہاں محرم ہوتے، 10 محرم کو کربلا شریف ہوتی ہے، میلہ لگتا ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، ہر جگہ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ میلہ لگتا ہے، میلے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ کربلا شریف میں میلہ لگ رہا، حلوے پراٹھے کی دکانیں، جلیبی کی دکانیں، لڈو کی دکانیں، مٹھائی کی دکانیں، بساط خانے۔ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ اپنے جوڑے کو، اپنی بیوی کو نئے نئے کپڑے پہنا کر کے، پورا میک اپ کرا کر کے وہ بھی کربلا میلے لے کے جا رہا۔ اور یہ تو سنبل کا علاقہ، ادھر تو نیزے بھی مشہور ہوتے ہیں۔ آئے گئے آپ، آئے گئے جلدی، سمجھے؟ توجہ ہے نا، ماشاءاللہ۔ توجہ رکھنا میری بات پر۔ اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کوئی کھلونے لا رہا، کوئی گڑیاں، کوئی پکنے، کوئی بانسری، کوئی ڈگڈگی۔ اچھا بولا ہے کہ نہیں؟ اور کواری لڑکیاں اپنے اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے میلے جا رہی ہیں۔ اللہ بساط خانے کی دکانیں، اتنی غنڈہ گردی، دھکا مکی۔ میں ایک بات صرف پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اتنا بتا دو وہاں کربلا شریف میں 10 محرم کو کیا ہوا تھا اور تمہارے یہاں کیا ہو رہا، بس اتنا بتا دو۔ بہت اچھا نچوڑ سید صاحب، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں نبی کے بچے بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے لیٹے تھے، 3 دن سے بھوکے پیاسے۔ کوئی 6 مہینے کا بچہ شہید ہوئے لیٹا، پوچھو۔ اون محمد امام حسین پاک کے سگے بھانجے شہید ہوئے لیٹے، جی جی، اللہ اکبر۔ ان کے سگے بیٹے شہید ہوئے لیٹے، ان کے سگے بھتیجے شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں سید زادوں کے خیمے میں آگ لگ رہی تھی،
ان کے سیدزادیوں کے دوپٹوں میں دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، آگ لگائی جا رہی تھی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی تھی، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، حسین پاک کے نام پہ کودتے ہو، تم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہو، نبی کا غلام کہلاتے ہو، بس محرم کا مہینہ ہے، ہری پٹی تم نے باندھ لی، گلے میں پٹی باندھ لی، یا حسین حسین کرتے کرتے کسی کے بلب تم نے پھوڑ دیے، موٹر سائیکلوں پہ شہادت والی رات میں دو تین اوباش لڑکے، تین تین چار چار ایک موٹر سائیکل پہ ٹنگ کے شرابیں پی پی کر کے محلے میں گھوم رہے، شور مچا رہے ہیں، کسی کے بلب توڑ دیے، کسی کے گھر میں گوبر پھینک دیا، کسی کی لائٹیں توڑ دی، کسی کی کار کے شیشے توڑ دیے، کیا یہی حسینیوں کا کام ہے؟ کسی سے لڑ گئے، کسی سے جھگڑا کر لیا، تمہارا یہ کام؟ وہاں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ وہاں پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کے میلے کو جا رہی ہے، میلے کو تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کے موبائل ہاتھ میں لے کر فیشنیلے کپڑے پہن کے میلے کو جا رہی ہے۔ کم سے کم اپنی تاریخ دیکھ لو، یہیں تک نہیں تم اپنی بیویوں کو لے کے جا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو انجوائے کرانے جا رہے ہو، کیا کسی کے باپ کی شادی ہے؟ کیا کسی کے بھائی کا ولیمہ ہے؟ یہ 10 محرم ہے، مجھے بتاؤ۔ اور یہی تک نہیں، بساط خانے کی دکانیں 10-20 لفنگے لڑکے، وہ بھی کیسے ہیں جن کے بال ہوں گے، جن کے بال جیسے کہ گدھا چر گیا، بالوں میں کنگا لگا ہوا، یہاں تک کہ اور گلے میں چین ہوگی۔ او مسلمان، جلسے میں آنے والے سبق لے کے جا، یہ 8 حافظ قرآن ہے، ذرا قرآن میں دیکھ اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بچاؤ بچاؤ، اللہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر دیکھا تم نے اتنی لڑکیاں میلے کو، اتنے لڑکے یار، یہ کس کی لڑکیاں؟ اماں تو پاگل ہے بالکل، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا موبائل سینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر کو پھینکے ادھر کو پھینکے، موبائل پہ آدھا گھنٹہ باتیں کرے۔ یہ اماں پاگل ہے کہ اسے پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے؟ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے تو روتی پھر رہی ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا، کمر پہ 3 لٹ پڑ جائیں سب جادو ختم۔ توجہ رکھو یار، غور کرو، خالی جلسے میں نعرہ لگا دینا، کود لینے کا مطلب کامیابی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی اپنے آپ کو سوچا، گریبان میں جھانکا؟ ویسے تو بڑے ہم منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں یار ماحول بہت بگڑ گیا، بہت برے حالات ہو گئے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اچھا اپنے گھر کو دیکھا ہے؟ یہ شادی ہوتی ہے، شادی میں جو بیٹیاں، ایک کے بھی یہاں گلے میں دوپٹہ نہیں، سب کے یہاں دوپٹے ہیں۔ 18 سال کی بچی، اس کا جسم اللہ نے عورتوں والا دیا، کیا چھپ رہا ہے؟ اس کا دوپٹہ تو ہے نہیں۔ ابا نے نہیں دیکھا اپنی بیٹی کا جسم، ماموں نے نہیں دیکھا بھانجی کا جسم، چچا نے نہیں دیکھا بھتیجی کا جسم، تاؤ نے نہیں دیکھا بھتیجی کا جسم۔ ویسے کہہ رہے ہیں ماحول بگڑ گیا، ماحول بگڑ گیا۔ ماحول نہیں بگڑا، تم بگڑے ہو۔ ویسے کہتے ہیں ماحول خراب ہو گیا، کیا خراب ہوا ہے؟ ماحول ہم سے جی، اگر ہم صحیح ہیں تو ماحول صحیح، ہم بیکار ہے تو ماحول بیکار ہے۔ بے شک۔ کوئی مفتی تمہاری بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑائے گا، کوئی پیر نہیں اڑائے گا، کوئی عالم نہیں اڑائے گا، صرف اسی اسٹیج سے بتائے گا ذمہ داری تمہاری۔ حضرت ایسے حالات ہیں، ابھی کچھ دنوں کی ایک لڑکی پنکھے میں ٹنگ کے مر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں مر گئی؟ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا نا، کیوں مری وہ لڑکی پنکھے میں ٹنگ کے؟ شادی ہو جاتی ہے، وہ شادی نہیں رشتہ ہو گیا، جب رشتہ ہو گیا تو بس لڑکی لڑکے فری ہو گئے۔ اب تو کسی طریقے سے وہ لڑکی تک موبائل پہنچوا دیتا، یا تو اس میں بھابی انوالو ہوتی ہے، یا بڑی بہن یا چچی، بس رشتہ ہو گیا، منگنی ہو گئی، رشتہ ہو گیا، اور موبائل لڑکی کو بھیجوا دیا۔ اب وہ لڑکا بالکل فری ہو کے بات کر رہا ہے، وہ بھی بات کر رہی ہے۔ اماں کہہ رہی ارے کر لینا، ناراض ہو جائے گا، ارے کر لینا۔ یہ اماں بھی کٹوانے کی،
بے شک حق بات ہے، ارے حق بات ہے، بے شک۔ شریعت نے اسی لیے پابندی لگائی ہے، کہتی ہے نا کہ کر لینا کر لینا، ابھی کیا نکاح ہو گیا کیا؟ غیر ہے وہ، اب وہ کمرے میں چلی گئی، وہ ادھر بات چیت چل رہی ہے، بس ایک تو ویسے ہی جھوٹوں کا بازار گرم ہے، اب اتنی لمبی چھوڑتا کہتا تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ گئے اور گود میں رکھ دوں، اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا اس سے، ستارے لے کے آئے گا آسمان پہ، سمجھ رہے ہیں ناظرین صاحب؟ باتیں کتنی لمبی چھوڑتا ہے یار، پھر ستارے آسمان پہ لینے جا رہے ہیں، اماں کے لیے دکان پہ پان لینے جاتا نہیں، اماں تڑپ رہی ہے بیٹا ایک گولی پاؤں درد ہے، بخار پیراسیٹامول لا دے، بخار آ رہی ہے بخار، تو کہہ رہے مجھ سے نہیں جایا جا رہے، اور اس سے بات کر رہے ہیں تیرے لیے وہاں جائے گا آسمان پہ ستارے توڑنے، ایسی باتیں۔ اب آ گیا بالوں پہ، بات تیرے بال تھوڑی ہے، بادل کی گھٹا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اول فال بکے، اس بچی کا بیچاری سیدھی سادی بھولی بالی، اسے پتہ نہیں اس کا دوپٹہ ہٹ گیا، اب ویڈیو کال چلے، کلپ بنا لی گئی، اس کا جسم اس میں آ گیا موبائل میں، کلپ میں، کسی وجہ سے رشتہ ختم، اب وہ لڑکا بلیک میل کرنے لگا، اب وہ لڑکا کہنے لگا تیری یہ کلپ وائرل کر دوں گا ورنہ میرا کہنا مان، وہاں میلے میں آ جا، وہاں بازار میں آ جا، وہاں کچھ آ جا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی پنکھے میں ٹنگ کے اس نے جان دے دی ہے، اور یہ بھی اس کی بڑی بہن کا کارنامہ تھا، بڑی بہن اسے شے دیتی رہی، کہہ رہے جا جا مل لے، یہاں تک کہ اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، وہ لڑکی ڈپریشن میں آ گئی، کیا کروں؟ پھر دوبارہ دھمکی دینے لگا کہ میں وائرل کر دوں گا ورنہ عزت میرے حوالے کر دے۔ لڑکی نے سوچا ایسے جینے سے کیا فائدہ، وہ پنکھے میں ٹنگ گئی اور مر گئی۔ ارے ماں باپ یاد رکھو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تم بچ نہیں سکتے۔ جلسے میں آنے والے سنو، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کئی مفتی ہیں، اگر غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے، ورنہ ڈنکے کی چوٹ پہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ ماں باپ، نہ ماں بچے گی نہ باپ بچے گا۔ سنو، نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ عبارت اس لیے پڑھ دی تاکہ بات پکی ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں، کوئی مولانا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا، یہ نبی کہتے ہیں۔ نبی اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، جس کی بیٹیوں کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا فلموں جیسا، آوارہ گھوم رہی ہو، نبی فرماتے ہیں وہ اگر دیوس ہے تو دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جسے روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، نبی جسے روک دے نماز جنت میں نہیں لے جا سکتی، نبی جسے روک دے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، جلسہ جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جسے روک دے کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو وہ ماں باپ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ